بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ العاشقین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سردار العارفین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. مجھے یہاں آ کر خوشی اس لیے ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ سارے ڈے ڈریمرز ہیں, اور جو ڈے ڈریمرز ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. پوٹینشیل بہت ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. سو خوشی کی بات یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنا اسٹارٹ اپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. اب ایشو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. آپ کے لیے اسٹریٹجیز کس طرح بنیں گی. میں چند ایک باتیں کروں گا اور وہ باتیں کروں گا جو میں نے زندگی میں محسوس کی ہیں, فیس کی ہیں, اور اس وجہ سے کروں گا کہ وہ آپ نہ کریں. عاظم ملک صاحب میں بیٹھے ہیں, وہ پسند فرماتے ہیں پوئٹری کو. ملک صاحب, ایک بھی گہنا نہ تھا پاس جب جوانی آئی تھی, سونا تن پہ تب پہنا جب چمکی اتری بالوں میں, اور ہم نے اپنی زندگی کر لی برباد ایک بے نام سے خواہش میں کہ ذکر ہو ہمارا کتابوں میں اور نہ ہمارے رسالوں میں. میری زندگی میں جو بھی معاملات رہے اس کا نچوڑ صرف یہاں بتا پاؤں گا چونکہ وقت کی قلت ہے. باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جن کا بڑا ادب ہے. میری زندگی میں بہت کچھ سیکھا میں. دو اصول زندگی میں بڑے ضروری ہیں بزنس کرنے کے لیے جو آپ نے اپنائے ہیں. پریکٹیکل سے ہٹ کے بتاؤں گا. پہلی چیز, جو بھی کاروبار کریں, کاروبار سے ہٹ کے کوئی اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم آج کل مارکیٹ میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو شاید اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جو مطلب جاب کر رہا ہے شاید وہ کوئی غلام ہے یا کوئی بہت برا کام کر رہا ہے, جبکہ ہر ایک اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کو ایک جگہ کے لیے بنایا ہوتا ہے. لہذا آپ نے کبھی بھی کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں نہیں جانا, یہ چیز یاد رکھنی ہے. اور زندگی میں جو کام کرنا ہے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے. یہ میں اپنی ہر اسپیچ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت بڑا چینج اس لیے آیا ہے کہ فار ایگزامپل میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. آپ کو پتا بھی ہوگا کہ آئی اون ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم, اور میں برانڈ ایمبیسڈر اور کبھی ڈیولپرس کا, جو کہ جن کے لاہور میں 8 سوسائٹیز ہیں. مقصد کیا ہے, ہم بھی پلاٹ سیل کر سکتے ہیں, فائنینس سیل کر سکتے ہیں, پیسہ آ رہا ہے جو کہ ہر کوئی کر رہا ہے. آپ اگر آئی ٹی کا بزنس کرتے ہیں, فارمیسی کا بزنس کرتے ہیں, آن لائن کوئی اسٹورز ہیں آپ کے, پیسے کے انسان کام کر رہا ہوتا ہے. مگر جب مقصد بدل جاتا ہے تو ایک تو برکات آتی ہے, مقصد بدل جاتا ہے تو سیٹسفیکشن آتی ہے, مقصد بدل جاتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا ایک چیز, اللہ کی رضا شامل کریں, اور اللہ کی رضا جب شامل ہو جائے گی آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی اور راستے بنیں گے انشاءاللہ. ایک نمبر 1 پوائنٹ. اینڈ نمبر 2 پوائنٹ, کچھ یہاں گفتگو بھی ہو رہی تھی, میں سن رہا تھا کچھ اسپیکرز کی, میں کچھ اختلاف کروں گا اس سے. زندگی میں بانٹنا سیکھنا ہوگا ہمیں. کوئی شخص آپ کے حصے کا رزق نہیں لے کے جا سکتا. میں اس چیز کا قائل ہوں اور شاید میں غلط ہو سکتا ہوں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اللہ کی یہ صفت آ جائے, سخاوت آ جائے, تو یاد رکھیں سخی کبھی غریب نہیں ہوتا اور سخی کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے, اور ہاتھ خالی بھی ہو تو وہ بانٹ ہی رہا ہوتا ہے. آپ کی ذات سے ہر ایک کو صرف فائدہ ہی ہونا چاہیے. اور سخاوت کی مزید اگر بات کروں, سخاوت یہ نہیں ہے کہ میرا بینک بیلنس ہے, میرے پاس گاڑی ہے تو میں کسی کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں تب اگر کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا دل کو کھو پڑنی چاہیے, تب کسی کے لیے کچھ کریں. وہ اصل میں سخاوت ہے. وہ اصل میں سخاوت ہے کہ جب آپ کسی کے لیے خمی پیدا کریں اپنی اسمائل کے ساتھ, راہ سے کوئی چیز ہٹا دیں گے بھی صدقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین نے ہمیں بزنس کے لیے اصول بتائے ہیں, دین نے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اصول بھی بتائے ہیں, مگر ہمیں دین چونکہ ہم فالو نہیں کرتے, دین پر بات نہیں ہوتی, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں دین کی بات کرنے میں, تو یہ نقصان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آئین پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو دوسرے آئین مل جاتا ہے, وہ اردو والا آئین ہے. یعنی اگر ہم عاجز ہو جائیں, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر, تبھی مجھے عاجز رہنا چاہیے. وہ اللہ دینے والا ہے, اس نے مجھے کروڑوں روپے اگر دیا ہے تو میں اللہ کی رضا ہے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میں اگر اچھا بولتا ہوں, وہ مجھے گنگا بھی پیدا کر سکتا تھا. اگر اللہ نے آپ کو کسی کو خوبصورتی دی ہے تو اللہ آپ کو خوبصورت بھی پیدا کر سکتا تھا. آپ کا کمال کیا ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا تھا, آج کروڑوں روپے تب بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا. جب یہ یاد رہے گا تو ایک تو عاجزی رہے گی, اور جب عاجزی رہے گی تو ہر عاجز بندے کو عروج ضرور ملتا ہے. لہذا عروج کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ملینئر اور بلینئر ہو جائیں تو وہ بندہ عروج پر ہے. عروج پر ہر وہ شخص ہے جو سیٹسفائیڈ ہے, جو راضی ہے.
ہم میں سے بہت سارے لوگ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں میں ہے, لیکن وہ راضی نہیں ہوتے, پریشان حال رہتے ہیں, اور دکھ تکلیف کا ایک لمبا سفر ہے ان کا. مگر جو شخص راضی ہے, میں نے اس میں یہ صرف دیکھی ہے کہ وہ تو اس میں سخاوت ہے, دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں, اور بڑی کم عمر سے آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی جو بذات ہے اس کے مطابق کرنا شروع کریں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور ایک اور چیز میں یہ سن رہا تھا, اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے, جو بزنس مین ہوتا ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹرین کے آخری ڈبے کو بھی ساتھ چلائے. کچھ لوگ بظاہر ہمارے کام کے نہیں ہوتے, مگر یہ یاد رکھیں کہ ان کے ہونے سے برکت ہوتی ہے, اور ان کے ہونے سے راستے بنتے ہیں. اللہ ان کے نصیب کا دے رہا ہوتا ہے سب کو, لہذا آپ نے شناخت کرو. لیڈر وہی ہوتا ہے, یہ لیڈر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کمزور کو تلاش کرتا ہے. اور میری یہ بات میری زندگی میں جو میں نے اپلائی کی ہے, سنی سنائی بات نہیں, اپنے اوپر بیتی ہے, سو وہی باتیں کر رہا ہوں. کوئی کتابی بات نہیں کروں گا, کیونکہ کتابوں سے میں نے سیکھا ضرور ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں نے سیکھا ہے وہ بالکل مختلف تھا, اور اس میں بڑا کچھ فیس بھی کیا ہے. اور یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لہٰذا میں اپنے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو میری گزارش یہاں آ کر صرف اتنی ہوگی, یہاں سے جو لوگ جائیں وہ باقیوں کے لیے بھی, آپ میں سے ہر بندہ جب آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا تو پازیٹیوٹی آئے گی معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے, کمی ہے, وہ پازیٹیوٹی کی ہے. نیگیٹو بات ہم ری شیئرنگ بھی بہت کرتے ہیں, نیگیٹو بات ہم لوگوں تک پہنچاتے بھی بہت جلدی ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے اس کی ویریفیکیشن نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں دینی اعتبار سے چیزیں سوچنی پڑیں گی. آپ کے ہر کام میں برکت شروع ہو جائے گی. اور کوئکلی میں بتاتا ہوں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہاں آنے کا میرا ایک مقصد بھی تھا, اور وہ یہ تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر بن چکا ہے اس وقت جو اکانومی کی بیک بون بن چکا ہے. اور اکانومی کی بیک بون اس طرح سے بھی جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بن چکی ہے. ہم سب کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, پراپرٹیز بنانا چاہتا ہے. اوبیسلی ہم جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ریونیو ہو اتنا اچھا ریونیو کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. لہٰذا پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, کیسی پراپرٹی پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملتا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جب بائنگ کرنی ہے تو کون سے اپروول چیک کرنے ہیں. یہ ساری جو مسئلے مسائل ہیں, ہم سب کے یہ مسئلے ہیں. سو پروگرام بھی ہم نے اسی پر ڈیزائن کیا, اور اپنی کمپنی میں انٹرنشپ آفر کر رہا ہوں سیلز میں فار دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کیونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف سرٹیفکیشن کر کے کسی بھی بزنس کو جوائن کر لیتے ہیں, اس سے بڑھ کر وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہیں. اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم نے جو آج تک سیکھا ہے ان کے ساتھ ہیں, اور جب یہ ایک چین بنے گی انشاءاللہ تو یہ ایک میسو چینج لائے گا. اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ میں مل جل کے کام کرتے ہیں, ایک گروپ بن جاتا ہے, تو پھر انٹرنیشنل جو ہمارا کلائنٹ ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا اثاثہ ہے, وہ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے, اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. یوزلی ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی نہ گراؤنڈ پر آ کے اپنے پلاٹس دیکھتا ہے, نہ وہ آپ کی کمپنی میں, نہ آپ کے آفس میں آئے گا, مگر وہ آپ کو دیکھتا ہے. لہذا آپ پر ذمہ داری ہے اس ایک شخص کی جس کے آپ جواب دے رہے ہیں. سو کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں, وہ آپ ریئل اسٹیٹ کا کر رہے ہیں, آئی ٹی کا کر رہے ہیں, آپ کے لیے محبت بڑی ہوتی ہے ہمیں اپنی کمپنی سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پہلی محبت اس میں ہونی چاہیے, ہمارے کلائنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ کلائنٹ کا جو کنسرن ہے وہ جب آپ کا اپنا کنسرن بن جاتا ہے, کلائنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں, تو یقیناً آپ اس کی پہرہ داری بھی دیں گے, آپ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے, اور اس سے آپ کے بزنس کو گروتھ ملے گی. اور شاید آپ کو پھر اس لیول کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کی یہ ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹ میں اچھا ہو جائے گا. تو اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. میں یہاں موجود ہوں پاک ریزیڈنس کمپنی میں, اور میری طرف سے میسج بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں, آپ کو 95% لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے نہیں ہونا, یا وہ آپ کو کہیں گے, کچھ لوگ ویل وشرز بھی ہوتے ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہوں. لہذا جب مشکل آن پڑے, جب پتہ لگے کہ راستہ کوئی نہیں ہے, ابھی ہم یہ دروازہ بند ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں کہ باہر کیسے جانا ہے. تو جب وہ سچویشن ہو جائے تو ہمارے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی, ہم یہ دیوار توڑ دیں گے باہر جانے کے لیے. سو اپنے آپ کو مشکلات میں آنے دیں اور اس کو فیس کریں, یہ آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرے گی, اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مزید آسانی پیدا ہوگی, اور آپ لوگوں کے لیے آسانی بانٹ سکیں گے. آپ کو اپنی سماعت کو